ان کے نازک تعلقات ہیں اور اپنے معاشی سیاسی اور جو ان کی سفارتی مجبوریاں ہیں اس کے تحت کھل کر سفارتی یا انسانی ہمدردی یا ہیومینیٹیرین سپورٹ سے زیادہ فلسطین کے معاملے پہ سپورٹ کرنا اپنے مفاد میں نہیں سمجھتے. یہ ایک وہ تکلیف دہ حقیقت ہے جو آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جی بالکل. علی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہیں پر بھی جنگ ہو، خطے میں امن و استحکام ہو، اور لیکن جب بھی بات مسلمانوں کی آتی ہے، فلسطین ہو یا پھر اگر ایران ہو، تو پھر کیوں یہ دوہرا معیار دیکھا جاتا ہے؟ یہاں پر بھی تو پھر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے نا. دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بنیادی طور پہ ایک بزنس مین ہے جو سیاست میں آئے ہیں اپنے قد کاٹ اور اپنے سیاسی اثر رسوخ میں مزید اضافے کے لیے، لیکن وہ بنیادی طور پہ ایک کہنہ مشق اور جہاں دیدہ بزنس مین کے طور پہ ایک تو اپنی فورن پالیسی میں بھی وہ یعنی کہ اکنامک انسٹرومنٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، چاہے وہ اس کو کیرٹ کے لیے استعمال کریں یا اس کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کریں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان بھارت کے درمیان بھی جو بھی حالیہ کشیدگی ہوئی اس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے دونوں ممالک پہ دباؤ ڈالا کہ اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو میں آپ کے ساتھ تجارت بند کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی خالی کوئی اچھی باتیں نہیں کی، بلکہ انہوں نے دباؤ ڈالا دونوں ملکوں پہ کہ جناب اگر آپ جنگ نہیں بند کریں گے تو میں آپ کے تجارتی مفادات پہ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یعنی کہ انہوں نے تجارتی جو دباؤ ہے یا معاشی دباؤ ہے اس کو جنگ بند کرنے کے لیے استعمال کیا. اسی طرح آپ دیکھیں یوکرین کے اندر بھی جو ان کی کوشش ہے جنگ بند کرنے کی، اس میں انہوں نے یوکرین پہ دباؤ ڈالا ہے کہ جناب ایک تو ہم مزید آپ کو دفاعی امداد نہیں دیں گے، بلکہ جو ابھی تک پچھلی انتظامیہ نے دی ہے اس کی قیمت آپ ریئر ارتھ منرلز کو امریکہ کے حوالے کر کے ان کے ساتھ اگریمنٹس کر کے چکائیں. یعنی کہ وہاں پہ بھی ایک معاشی پہلو نظر آ رہا ہے. روس کے ساتھ بھی جو یہ تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ معاشی تعاون کی بات کر رہے ہیں. چین کے اوپر بھی جو دباؤ بڑھا رہے ہیں وہ ٹیرفز کے ذریعے سے معاشی پابندیاں لگا کے بنا رہے ہیں. آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے کہ وہ ایون بھارت کے ساتھ بھی جو تعلقات میں ان کی تبدیلی آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ جناب ہم آپ کو اتنی بڑی پاور بنا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے ٹیرف امریکی ایکسپورٹس کے لیے اتنا زیادہ بنایا ہوا ہے تو یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. تو انہوں نے بھی بھارت پہ بھی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان تمام اگزامپل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایز اے ٹرو بزنس مین وہ معاشی انسٹرومنٹ کو اپنی فورن اور ڈیفنس پالیسی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور اسی لیے ایران کے حوالے سے بھی امریکہ کی کوشش پہلے سطح پہ یہی رہی ہے کہ ان پہ معاشی پابندیاں اتنی ڈالی جائیں کہ وہ ایٹمی پروگرامز ترک کر دیں، لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. اب آج اسرائیل نے ان کی قیادت کو بھی نشانہ بنایا، ایٹمی پروگرام کو بھی نشانہ بنایا، تو اب ایک طرح سے ایران کے اوپر ایک فوجی اور سیاسی دباؤ بھی بڑھ گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے اس طرح کے حملوں کے بعد مزید متحد اور منظم ہوتا ہے یا وہ مزید آئسولیٹڈ اور کمزور ہوتا ہے. یہ ایک بہت کریٹیکل کوشچن ہے اور عین ممکن ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ اپنی سلامتی کے لیے اس کو بڑا خطرہ سمجھے تو ایران نارتھ کوریا کی طرح نان پرولیفریشن ٹریٹی جس کو NPT کہا جاتا ہے اس سے دستبردار ہو اور پھر کھل کر اپنی موجودہ نظریے، موقف اور پالیسی پر نظر ثانی کرے اور پھر نارتھ کوریا کی طرح ایٹمی دھماکہ کرے کچھ عرصے کے بعد اور ایک ایٹمی قوت بن کر ابھرے تاکہ کوئی دوسرا ملک دوبارہ مستقبل میں اس پہ حملہ کرنے کا دوبارہ نہ سوچے. جی بالکل. علی صاحب، کیا ایران جو واقعی اتنا کیپیبل ہے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور ان کی جو جوہری تنصیبات ہیں، کیا واقعی آپ دیکھتے ہیں اتنے وہ کیپیبل ہیں کہ وہ بھرپور جو ہے جوابی کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم اور نیوکلیر پروگرام، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں. پہلے میں نیوکلیر پروگرام کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹیکنیکلی جو ہے نا، ایران آج انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کی اسیسمنٹ کے مطابق جب 10 سال پہلے JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کو عرف عام میں ایران نیوکلیر ڈیل کہا جاتا ہے، جب 10 سال پہلے اوباما صاحب کے دور میں سائن ہوئی تھی، تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی اسیسمنٹ کے مطابق آج ایران کے پاس اس وقت کے مقابلے میں 10 سال کے بعد 20 گنا زیادہ انریچڈ یورینیم کے ذخائر موجود ہیں.
تو یہ جو ٹائم ہے 10 سال، یہ ایرانی قوم نے ضائع نہیں کیا. ان مذاکرات کے ٹائم کو ایران نے بھی استعمال کیا ہے اپنی ایٹمی صلاحیت میں 20 گنا اضافہ کر کے. پہلی تو یہ حقیقت ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس یہ بھی اس بات کا معترف ہے کہ 60% انریچ یورینیم موجود ہے. اور ٹیکنیکلی میں بتاؤں کہ ان کے پاس جو IR-6 ماڈل کے لیٹسٹ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ اس 60% انریچ یورینیم کو ایز اے فیڈ اسٹاک فردو انریچمنٹ پلانٹ میں ایز اے فیول اسٹاک یوز کریں تو 2 ہفتے کے اندر وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے جو ویپن گریڈ یورینیم ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایران کے لیے یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایٹمی صلاحیت بنا سکتا ہے یا نہیں. اس کے پاس وہ تمام تر صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے لیے یہ نظریاتی اور سیاسی معاملہ ہے کہ ہم یہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب اگر وہ اس کا اظہار کریں گے، اعلان کریں گے یا کوئی ٹیسٹ کریں گے تو دنیا بہت زیادہ ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگا دے گی اور اس کی معاشی قیمت ان کو بہت زیادہ ادا کرنی پڑے گی. تو وہ میں بھی یہ پاسبل ہے کہ جو موجودہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کو وہ ایک پرفیکٹ جسٹیفیکیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے ایران کی آئیڈیولوجیکل اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ جناب چونکہ ہم تو ایٹمی پروگرام کو پرامن رکھنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہماری قومی سلامتی، لیڈرشپ اور ایٹمی پروگرام پہ اتنا کھلم کھلا حملہ کیا عالمی قوانین کے خلاف، تو پھر ہم مجبوراً اپنی پالیسی اور موقف اور نظریے پہ نظر ثانی کرتے ہیں اور نارتھ کوریا کی طرح NPT سے نکلنے کا حق استعمال کرتے ہوئے ہم اب ایک ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ایٹمی ہتھیار بنائیں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہم پہ حملہ کرتا ہے. یہ ممکن ہے، یہ پاسبل، اس کو آپ خارج الامکان نہیں کہہ سکتے. جی بالکل علی صاحب، بالکل ایک طرف سے اسرائیل جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ہے لڑائی وہ ایرانی عوام سے نہیں ہے، لیکن یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ متعدد رہائشی علاقے ہیں جن کو متاثر کیا گیا ہے. پھر اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ایسے میں میجر جنرل حسین سلامی کی بھی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پھر دوسری جانب یہ کیجویلٹیز جو ہو رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی قوانین کی بھی اس میں خلاف ورزی شامل ہے؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. عالمی قوانین جو ہیں اور عالمی ادارے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ایک پاکستان جیسی ذمہ دار ایٹمی طاقت جو ہے وہ ہمیشہ عالمی قوانین اور عالمی اداروں کی کا احترام بھی کرتی رہی ہے، ان کے علم بردار بھی رہی ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک کا ایک اور بھی طرز عمل ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پوری عالم اسلام کے لیے مثال ہے. ہم عالمی قوانین کا احترام کرتے ہیں، ہم عالمی اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن تاریخ کا جو بہت تکلیف سبق ہم نے 1971 کی جنگ سے سیکھا وہ یہ تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دنیا میں اصول اور اخلاق جو ہے آپ کو اپنی سلامتی اور دفاع کی ضمانت پرووائڈ نہیں کرتے. اصول اور اخلاق جو کشمیریوں کے ہیں، جو فلسطینیوں کے ہیں، وہ وہی ہیں جو پاکستان کے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ ان کی قوت بازو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی جو ہے یا جارحیت جو ہے اس سے پہلے 10 دفعہ سوچے. ابھی ہم نے بھارت کو 3 گھنٹے کے اندر جو ناکوں چنے چبوائے ہیں، جس کے بعد بھارت دنیا کی اس وقت ذرا غور کیجیے 4تھی بڑی دفاعی قوت ہے. 77 ارب ڈالر اس کا دفاعی بجٹ ہے. اس کی فوج امریکہ، چین اور روس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے. اس کو آپ نے 3 گھنٹے کے اندر عالمی طاقتوں کے پاس بھاگنے پہ مجبور کر دیا کہ بھائی ہمیں پاکستان سے بچاؤ. تو یہ پاکستان کی فوج کی